الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس ہفتے ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 تا 45 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا اور ان آیات سے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ سنیں۔ ان آیات مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو ان میں 3 بنیادی سبق ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب آدمی کو ایک شعور اور عقل عطا فرمائی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، بات دلیل سے کرنی چاہیے اور بات دلیل سے سننی چاہیے۔ جیسے حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے قاصدوں کی، اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سنا، سمجھا اور اس کے مطابق اللہ جل شانہ پر ایمان لے آئے اور ان پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جب آدمی حق پر آتا ہے، حق پر چلتا ہے تو یہ دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مدد بھی مانگتا رہے، اس کی نصرت بھی مانگتا رہے، لیکن حق کے دامن کو تھامے رہے، اس کو چھوڑے نہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کی کوئی مشقت یہ وقتی ہے، ایک وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مرنے سے جو زندگی شروع ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد جس زندگی میں ہم نے جانا ہے، پہلے برزخ کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی، وہ اصل زندگی ہے۔ وہاں آدمی اگر نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پانے والا بن گیا تو یہ سارے دنیا کے غم بھول جائے گا آدمی، اس کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ کون سی مشقت میرے اوپر آئی تھی، کون سی تکلیف میرے اوپر آئی تھی، بلکہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی تکلیف مشقت آئی تھی تو اس کے بدلے میں اتنا اس کو نوازا جائے گا، اتنا اس کا اکرام کیا جائے گا کہ آدمی بھی وہ آدمی کہ جس کو دنیا میں شہید کیا گیا تھا، یعنی اس کو اپنی جان دینی پڑی تھی اللہ جل شانہ کے راستے میں، یہ واحد شخص ہوگا جنت میں جا کر بھی یہ کہے گا کہ یا اللہ یہاں ساری نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرما دی ہیں، اگر آپ مجھ سے اور کچھ فرماتے ہیں کہ مجھے اور کیا چاہیے تو میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر مجھے دنیا میں بھیجیے، پھر آپ کے راستے میں دوبارہ جان دوں، کیونکہ آپ کے راستے میں جان دینے میں جتنا مجھے نوازا گیا اتنا شاید ہی کسی چیز پر نوازا گیا ہو۔ تو یہ دنیا کی مشقتیں، دنیا کی مصیبتیں، یہ اگر اللہ جل شانہ کے راستے میں آ رہی ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا سمجھ کر اس کو جھیلنے کی اور اس کو سہنے کی آدمی ذہن بنا لے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عافیت مانگتے رہو، عافیت مانگتے رہو۔ آدمی ہمیشہ عافیت مانگتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ معاملہ کچھ ایسا پیش آ جائے کہ جس میں کچھ تکلیفیں آ جائیں تو پھر صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے اور اسی کے مطابق چلتا رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ جل شانہ نے آدمی کو جو عقل و شعور دیا ہے اس کو استعمال میں لائے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرتوں کے اندر غور و فکر کرے، اس کے عجائبات کے اندر غور و فکر کرے۔ اور اللہ جل شانہ کی عادت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نشانیوں میں، اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے، اس کی فہم اور اس کی فراست کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص فضل ہوتا ہے اس پر، جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے شعور اور اپنے ادراک کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں استعمال کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کے اندر جو آیات مبارکہ ہیں، صورتیں ہیں قرآن کریم کی، قرآن کریم کے جو پیغامات ہیں ان کے اندر آدمی غور و فکر کرے، اس میں جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس کے اندر تدبر کرے تو اس سے بھی حقائق و معارف کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے۔ اور دوسرے عجائب قدرت ہیں، کارخانہ قدرت ہے، پوری کائنات اور دنیا ہے، یہ
درخت ہیں، یہ دریا ہیں، یہ سمندر ہیں، چاہے نباتات ہوں، چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوقات ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ جتنا آدمی ان کے اندر غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے تو آدمی اتنا ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے سورج کی مثلاً مثال آئی تھی کہ روزانہ طلوع ہوتا ہے، چونکہ روزانہ طلوع ہو رہا ہے تو اس لیے خاص احساس نہیں ہوتا، روزانہ طلوع ہو رہا ہے اور نصف النہار کو پہنچ رہا ہے، پھر غروب ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے چاند ہے، پورے مہینے میں اپنا ایک سفر پورا کرتا ہے، اپنا ایک دائرہ مکمل کرتا ہے۔ آخر ان سب کو چلانے والی کوئی ذات ہے جس کی اطاعت میں یہ چل رہے ہیں۔ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے اور بالکل بال برابر اس کی مخالفت نہیں کرتی، تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام جو ہمیں اس نے دیے ہیں کہ یہ کرنے کے کام ہیں اور یہ چھوڑنے کے کام ہیں، تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے، تبھی ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما دے جو اس کی رضا کے مطابق ہو، اور دنیا سے اس حال میں ہمیں اٹھائے کہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔